اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور پرسکون رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سبق انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے، جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائیں۔ یہاں منافقین کا ذکر ہے جو ہر وقت یہود و نصارہ سے گھلے ملے رہتے تھے اور ان کی سازشوں میں بھی شریک رہتے تھے، اور جب ان کو پوچھا جاتا تو کہتے کہ اگر ہم ان سے تعلق نہ رکھیں گے تو وہ ہمیں تنگ کریں گے، ہمیں مشکلوں میں ڈال دیں گے۔ اصل میں یہ منافقین سوچتے تھے کہ جب مسلمان ان یہودوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں گے تو ہم ان یہود سے ہی جا کر مل جائیں گے اور انہی سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے، تو ان سے کیوں بگاڑے۔ دراصل اس وقت تک عرب میں کفر اور اسلام کی جو کشمکش کا فیصلہ تھا وہ نہیں ہوا تھا۔ اگر اسلام ایک طاقت بن چکا تھا تو دوسری طرف زبردست طاقتیں تھیں جنہیں یہود اور نصارہ کہا جاتا تھا۔ جیسے اسلام کی فتح کا امکان تھا ویسا ہی کفر کا فتح کا بھی امکان تھا، اس لیے منافق دونوں طرف روابط رکھنا چاہتے تھے تاکہ ان کے لیے ہر صورت کوئی نہ کوئی جائے پناہ محفوظ رہے۔ اس وقت عرب میں یہود کی معاشی قوت سب سے زیادہ تھی، ان کی سود خوری کا جال اس وقت بھی ہر طرف پھیلا ہوا تھا، عرب کے سرسبز خطے ان کے قبضے میں تھے، اسی لیے منافق لوگ ان سے دوستیاں رکھنا چاہتے تھے۔ اس آیت میں منافقین کے ایک خاص گروہ کی روش کو بے نقاب کیا گیا ہے جو ایک وقت میں 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ اور رسول پر تو دل سے ایمان رکھتے نہیں تھے، اسی لیے اپنی قسمت کو مکمل طور پر اسلام کے ساتھ کیسے وابستہ کر سکتے تھے اور اس کے لیے جہاد کر کے جان کی بازی کیسے لگاتے۔ وہ تو دیکھ رہے تھے اسلام اور کفر میں کس کا پلہ بھاری ہوگا، بس اسی سے جا ملیں گے۔ ان کی اسی روش پر تو ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم کس کام میں لگے ہو، کس خام خیالی میں ہو، اللہ تو اپنے دین کو عنقریب غالب کرنے والا ہے، مسلمانوں کو فتح مبین اور تقویت ملنے والی ہے، اس وقت تمہاری دغلی پالیسی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ دائرہ سے کیا مراد ہے؟ گردش زمانہ کو کہتے ہیں۔ نقشہ ان تصیبنا دائرہ کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جب مسلمان ان کو ٹوکتے کہ اللہ تعالیٰ کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی تم یہود سے کیوں دوستی رکھتے ہو، تو وہ کہتے کہ یہود بڑے سرمایہ دار اثر والے ہیں، ہم تو صرف اس لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ جائے، قحط پڑ جائے، تو اس وقت ہم کوئی غلہ کوئی پیسہ ہم ان سے لے کر اپنی مدد کر سکیں گے۔ ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو وہ شان ملے گی کہ دولت اور ثروت ان کی لونڈی ہوگی اور یہ یہودی اور ساہوکار یہاں سے جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ اس وقت ندامت اور حسرت سے یہ دوچار ہو جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہوش کر لیں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور اپنے دشمن سے اپنے تعلقات کو ختم کر لیں۔ آیت میں لفظ آتا ہے عصا، یہ لفظ یقین کے معنی میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، کافر مغلوب ہوں گے، پھر وہ قتل بھی ہوں گے یا جلا وطن ہوں گے یا انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ پھر ان منافقین کو ندامت ہوگی کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ چنانچہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی،
بنو قریظہ کے یہودی قتل ہوئے اور بنو نذیر کو سرزمین مدینہ سے نکال دیا گیا، اور یہ منافقین اپنی گھٹیا سوچ پر اور اپنے نفاق پر افسوس کرتے رہ گئے۔ اللہ نے اگلی آیت نمبر 53 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، یعنی مومن، ہؤلاء، کیا، ہؤلاء یہ وہی ہیں، الَّذِينَ جو لوگ، اقسموا قسمیں کھاتے تھے، باللہ اللہ کی، جہدہ پکی، ایمانہم اپنی قسمیں، انہم کہ وہ، لَمَعَکُمْ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اکارت گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا پس رہ گئے، خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ تو ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ آیت نمبر 52 جو کہ پہلے ہم پڑھ چکے، اور آیت نمبر 53 جو کہ ابھی تلاوت کی گئی، کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد ایک شخص نے کہا کہ میں اس یہودی سے دوستی کرتا ہوں تاکہ موقع پر نفع پہنچے۔ دوسرے نے کہا میں فلاں نصرانی کے پاس جاتا ہوں، اس سے دوستی کر کے اس کی مدد کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ آیت لبابہ بن عبد المنذر کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی جانب بھیجا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن پر اشارہ کر کے فرمایا، تم سب کو قتل کرا دیں گے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ آیت عبداللہ بن سلول کے لیے اتری۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سے یہودیوں سے میری دوستی ہے، مگر میں ان سب کی دوستیاں توڑتا ہوں، مجھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کافی ہے۔ اس پر اس منافق نے کہا، میں دور اندیش ہوں، دور کی سوچتا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا، نہ جانے کس وقت کیا موقع پڑ جائے۔ تو اللہ پاک 52ویں اور 53ویں یعنی 52 اور 53 آیت میں سمجھا رہا ہے کہ ممکن ہے مسلمانوں کو اللہ صاف طور پر غالب کر دے، مکہ بھی انہی کے ہاتھوں فتح ہو جائے، ہر جگہ ان کا سکہ چلے، حکومت ان کی باندی بن جائے، یا پھر اللہ کوئی اور چیز اپنے پاس سے لائے اور یہود و نصارہ کو شکست دے کر انہیں ذلیل و خوار کر دے اور ان سے جزیہ لینے کا حکم مسلمانوں کو دے دے۔ پھر ان منافقین کا کیا حال ہوگا، کیسے یہ غصے میں پھناتے پھریں گے جو آج لپک لپک کر یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے جاتے ہیں، ان کے پردے سب پر کھل جائیں گے۔ اس وقت مسلمان ان کی مکاریوں کو سمجھیں گے اور تعجب کریں گے اور آپس میں کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے جوش سے ہمیں اپنے ساتھ کا یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور قسمیں بھی کھاتے تھے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب دیکھو کسی دشمن دین سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو عجیب لوگ ہیں۔ تو پھر کیا ان منافقوں کی کفار سے دوستی اور مسلمانوں سے دشمنی کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے بظاہر جو نیکیاں کی تھیں وہ سب اکارت ہو گئیں، کیونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ اللہ نے ان کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا اور وہ رسوا ہو گئے، اور اس بد نصیبی کا احساس ان کو ابھی بھی نہیں صحیح طور پر ہوا، قیامت کے روز ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی تو بعض مسلمانوں نے اپنے ملنے والے یہودیوں سے کہا، یہی تمہاری حالت بھی ہوگی، اس سے پہلے ہی تم دین برحق کو قبول کر لو۔ یہودیوں نے جواب دیا، چند قریشیوں پر جو کہ لڑائی کے فنون بھی نہیں جانتے پر فتح حاصل کر کے تم مغرور نہ ہو جانا، اگر ہم سے پالا پڑا تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ لڑائی کہتے کسے ہیں۔ اس پر حضرت عبادہ اور منافق عبداللہ بن ابی کا وہ مکالمہ ہوا جو کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ پھر یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ بھی ہوئی اور مسلمان غالب ہو گئے،
کیونکہ اللہ نے تو یقین دہانی کرائی تھی، وہ کام ہو گیا۔ تو عبداللہ بن ابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، حضور میرے دوستوں کے معاملے میں مجھ پر احسان کیجئے۔ یہ لوگ میرے خزرج کے ساتھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے منہ موڑ لیا، کوئی جواب نہ دیا تو یہ آپ کے دامن سے لپٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا، چھوڑ دے۔ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ ان کے بارے میں احسان کر دیں۔ ان کی بڑی پوری جماعت ہے اور آج تک یہ میری طرف ساتھی رہے ہیں، میرے طرفدار رہے ہیں، اور اب ایک ہی دن میں یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہو رہا، مجھے تو آنے والی مصیبتوں کا کھٹکا لگا ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، وہ سب تیرے لیے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بنو قینقاع کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی اور شکست بھی کھائی، تو عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی حمایت کرنے لگا، اور حضرت عبادہ بن صامت ان کے ساتھی تھے، اس کے باوجود ان سے صاف برت ظاہر کی کہ مجھے اب اللہ اور اس کے رسول ہی اپنے ساتھی بنانے ہیں، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو منافقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نفاق سے کیے ہوئے عمل سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ تمہارے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔